بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نماز فجر کے فوراً بعد ایک تسبیح کا راز، جس کے ہاتھ بھی یہ تسبیح کا راز لگ گیا، وہ ایک ہی دن میں کروڑوں کا مالک بن گیا۔ محترم ناظرین، ہمیں اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ادا کرنا چاہیے، جس ذات نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو، یہ وظیفہ کرنے سے میرا رب دنیا کی ہر چیز، جس چیز کی آپ کو طلب ہے، وہ عطا کر دے گا۔ آج کا وظیفہ غیبی طریقے سے دولت اور پیسوں کو لانے والا وظیفہ ہے۔ ناظرین، یہ تیز ترین وظیفہ ہے، مطلب یہاں وظیفہ پڑھا، وہاں کام بن گیا۔ نماز فجر کے فوراً بعد صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج جو ایک خاص تسبیح کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ تسبیح آپ نے روزانہ پڑھ لینی ہے۔ یہ تسبیح پورے سال کا رزق آپ کے گھر لے کر آ جائے گی اور پورا سال گھر میں دولت کی بارش اللہ کے فضل و کرم سے ہوتی رہے گی۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ تسبیح انتہائی طاقت والی ہے اور آزمودہ ہے، اور جس کے ہاتھ میں یہ تسبیح کا راز لگ جاتا ہے، وہ خاندان میں امیر ترین ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو وظیفہ ہے، جو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، کسی صورت اس وظیفے کو نظر انداز مت کرنا۔ یہ ایسا عمل ہے، اس عمل سے آپ کی زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی اور دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو خاص مقام نصیب ہوگا۔ اللہ والو، بہت سے میرے بھائی بہنیں ایسی ہیں جن کے کمنٹس آتے رہتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، مشکلات اور پریشانیوں میں دھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی جو مشکلات ہیں، ان کے اوپر جو قرضے ہیں، وہ کوشش کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن ان کی مشکلات ختم نہیں ہو رہی، ان کے قرضے ختم نہیں ہو رہے۔ قرض کی وجہ سے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کاروبار ہیں تو اس کے حوالے سے تنگی کا سامنا ہے۔ تو میں ان تمام ناظرین کو کہتا ہوں کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ قرض کی ادائیگی کے بھی اسباب پیدا ہو جائیں گے، آپ کی جو بڑھتی ہوئی مشکلات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور ہر مقصد جس میں کسی کا نقصان نہ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اس مقصد میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی ہو، بڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والے کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ خود بھی اور کمنٹ باکس میں بھی ایک بار استغفار لازمی کریں، تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور ہمارے لیے بھی خیر و برکت کا باعث ہو۔ ناظرین، انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان میں نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جس میں فطرت انسانی کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت،
دنیا کی چکت چوند جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امیدوں اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں، اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سراحت کر جاتا ہے۔ ناظرین، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہ کی نحوستیں تھیں۔ قوم نوح اور عاد و ثمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ ناظرین، صرف یہ ہی نہیں بلکہ گناہوں کے بے شمار برے اثرات اور نقصانات ہیں جو انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی زائل ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ نور الہی اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان علم و عقل سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترک معاشی یعنی ترک گناہ کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ بتایا کہ اللہ میں ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ ناظرین، گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ حصول رزق اور فراغی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے بھی نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے ایسے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ جو شخص گناہ کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کرے تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ بڑا بے نیاز ہے جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے، پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اور اگر غافل رہتا ہے تو یقین کریں اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہو مگر زنگ آلود ہو۔ گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، وہ خواہشات اور گناہوں سے قوی دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے جبکہ نفس مر جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی مر چکا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہی ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہے۔ سادہ لوگ حادثات و آفات کو صرف طبی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان کو حوادث سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔
وحی الہی اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا جو نظام سمجھایا ہے وہ ہمیں غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے۔ چنانچہ انسان کے نیک اور برے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع و نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خشک سالی، مہنگائی، امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ۔ ناظرین، یہ سب ہماری بدعمالی کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان سب احوال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک اور بد اعمال ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کے خوفناک واقعات انفرادی ہوں یا اجتماعی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم اور طبی ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی اس کی غفلت دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا حال دیکھ اور حکم ہوتا ہے اپنے نامہ اعمال دیکھ، دنیا میں پیش اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ بھی اسی پر شاہد ہے کہ ہمارے سارے لوگ اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ مثلاً کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھنسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا، اور ان تباہ شدہ عوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی حسب نوعیت اس بات کو جیسی کرنی ویسی بھرنی کے مختلف پہلو اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بد اعمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اصلاح کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں، تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ تعالی ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کا رزق کم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ کام ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ جتنے چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو بے شمار نعمت اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ سب سے پہلا عمل یہ کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً ہمارے گھروں کی عورتیں بھی ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے۔ یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی گھروں میں، معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھیں کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ بعض چیزیں چونکہ شریعت میں ہیں
تو اس میں چونکہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ ہر شخص اس کا معتمل نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، آپ انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ محترم ناظرین، یہ جو وظیفہ ہے انتہائی ادب سے، انتہائی یقین سے کر لینا ہے، اور عقیدت کے ساتھ اس وظیفے کو، اس تسبیح کو جو بھی شخص فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی تسبیح کا راز ہے جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے، اور جن لوگوں کو یہ راز پتہ ہے، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، اور وہ پھر زندگی کی ان بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں جس کا انہوں نے خواب دیکھا ہوتا ہے۔ ناظرین، میں نے آج تک جتنے بھی وظائف بتائے ہیں، لوگوں نے ان وظائف کو کیا ہے اور ان وظائف سے بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ کئی بار ہماری بہنوں کے کمنٹس آتے ہیں، کئی ہمارے بھائیوں کے کمنٹس آتے ہیں جن کی زندگیاں انتہائی مشکلات اور تنگ دست تھیں، ان پر غربت کے بادل چھائے ہوئے تھے اور وہ مکمل طور پر کنگال ہو چکے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ وظیفے کیے اور ان وظیفوں کے جو خاص وقت تھے اس وقت میں کیے۔ کچھ دن بڑے اہم ہوتے ہیں، جس طرح جمعۃ المبارک کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات، پھر 27 رجب، 15 شعبان، پھر شب قدر کی راتیں، رمضان کا آخری عشرہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں۔ یہ ایسے دن ہوتے ہیں، یہ ایسی مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں جن میں انسان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ انسان جو مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتا ہے، اللہ پاک اس کو مالا مال کر دیتا ہے، اس کی جھولیاں خوشیوں سے بھر جاتی ہیں، اس کی جھولیاں اللہ پاک بھر دیتا ہے، اور پھر اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تسبیح روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ ناظرین، یہ اتنا خاص راز ہے، یہ اتنی خاص اور مجرب تسبیح ہے کہ آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گی۔ آپ کے خالی ہاتھوں میں دولت کی، پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی۔ جو آپ پیسے کی کمی کا شکار رہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ کمی ختم ہو جائے گی۔ ہر لحاظ سے میرا اللہ آپ کو مالا مال کر دے گا۔ ناظرین محترم، کئی پیروں فقیروں نے، اولیاء کرام نے اس تسبیح کے راز پہ بہت سے چلے کیے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بڑی ہی خاص تسبیح ہے۔ تو آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ ہر قسم کی پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی، رزق اور دولت آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو روزانہ کرنا ہے، روزانہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کسی دن کسی بھی وجہ سے یہ تسبیح چھوٹ جاتی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، دوسرے دن اس کو ڈبل پڑھ لینا ہے، یہ تسبیح کا راز ہے۔ ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ ناظرین، فجر کی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں تو مختصر والا، یعنی صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت اور زیادہ افضل والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے
یا مسبب الاسباب۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ بے روزگار ہیں روزگار کے لیے اسباب بن جائیں گے، اگر آپ کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کا کاروبار انشاءاللہ ترقی اور عروج پر پہنچ جائے گا، یا آپ کا جو بھی مقصد ہے تو وہ انشاءاللہ یا مسبب الاسباب کے اس وظیفے سے پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ بڑا آسان سا اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ یہ آپ کی سکرین پہ اللہ پاک کے مبارک نام شو ہو رہے ہیں، یا اللہ، یا فتاح، یا رزاق، یا غنی، یا مغنی، یا کریم، یا وہاب۔ ان مبارک ناموں کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، پھر دوسری دفعہ اسی طرح پوری تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے، پھر اگلے دن پھر اسی طرح یا فتاح، یا رزاق، یا غنی، یا مغنی، یا کریم، یا وہاب، پھر اگلے دن پھر اسی طرح یا اللہ، یا فتاح، یا رزاق، یا غنی، یا مغنی، یا کریم، یا وہاب۔ اگلے دن کو بھی یہ تسبیح پڑھ لینی ہے 100 دانوں والی۔ جو شخص بھی یہ وظیفہ کر لیتا ہے کامیابی اس کو چومتی ہے، ہر کام میں اسے کامیابی ملتی ہے، تمام بگڑے ہوئے امور درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پیسے اور دولت کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ اس سے پیسہ سنبھالا نہیں جاتا، اتنا اللہ پاک اس کو عطا کر دیتا ہے کہ پھر اسے کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ جب آپ اللہ کو ان کے ذاتی ناموں اور صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو میرا رب بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازتا ہے، پھر میرا رب بن مانگے آپ کو عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ، یا فتاح، یا رزاق، یا غنی، یا مغنی، یا کریم، یا وہاب۔ رب کریم کی وہ صفت ہے کہ اگر اس صفت سے رب کو پکارا جائے تو میرا رب ناممکن حاجات کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ ناظرین، یا مسبب الاسباب 21 بار پڑھنے کے بعد یا اللہ، یا فتاح، یا رزاق، یا غنی، یا مغنی، یا کریم، یا وہاب کا یہ وظیفہ آپ نے صرف 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا حی یا قیوم۔ اور ناظرین، یا حی یا قیوم آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا حی یا قیوم پڑھ کر اللہ سے مانگ کر دیکھیے، وہ ادھورے کام جو آج تک پورے نہیں ہو سکے، جن کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، وہ بھی انشاءاللہ آج پورے ہو جائیں گے۔ ناظرین، جب یہ تینوں وظائف آپ کر لیں تو آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ بہت ہی آسان اور چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے آخری نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر۔ ناظرین، آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں ایک مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھ لیجئے گا، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے، اللہ سے براہ راست التجا کرنی ہے، کوئی واسطہ ڈھونڈے بغیر اللہ سے اپنی حاجات اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، تمام مصیبتوں کو دور فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔